ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. معزز حاضرین جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، نیچے بیٹھی ہوئی پردہ نشین ہماری باپ بہنیں،
اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرنے کا لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں، اس دھرتی میں انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگن طور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، چنانچہ انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی آخری کڑی آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے بھیجے ہوئے تمام کے تمام انبیاء و رسول اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن طور بے شمار درود و سلام کا نشاور فرما، جنہوں نے بڑی بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہوگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان ہے۔ جس شخص کو، جس آدمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کا اسلام سے واسطہ ہے، اور محبت نہیں ہے تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ دل ایمان سے اتنا ہی لبریز ہوگا، لبالب بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن محبت رسول کا مفہوم اور معنی جو ہم اور آپ سمجھ کر کے رکھے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی سمجھے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے۔ محبت رسول کا مطلب صرف اظہار محبت نہیں، محبت رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو فرد محبت میں انگوٹھا چومنے لگے۔ محبت رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کرتے رہیں، الفاظوں کو سجا کر کے پیش کر دیں۔ محبت رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو نعرہ رسالت بلند کریں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اظہار محبت نہیں، محبت رسول کا معنی اقرار محبت نہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم صرف دعوی محبت نہیں۔ تو پھر ہے کیا بھائی؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اطاعت رسول علامت ہے، نشانی ہے محبت رسول کی۔ دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کوئی آدمی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتا ہے کہ ہم محبان رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، سچے محبت کرنے والے ہیں، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، کسی اور کی بات کو مان لیتے ہیں آپ کے بات کے مقابلے میں، تو اس کا یہ دعوی محبت کھوکھلا ہے، بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں ہے۔
بھائی ہم اپنے والدین سے محبت کا دعویٰ کریں کہ ہم اپنے والدین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین کی بات کو نہ مانیں، اپنے والدین کی ناراضگی کا ہر وہ کام کریں جس سے وہ ناراض ہو، تو بتائیے کیا یہ والدین سے محبت کی دلیل ہوگی؟ نہیں۔ کچھ لوگ اطاعت رسول اور محبت رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اطاعت رسول الگ ہے اور محبت رسول الگ ہے، حالانکہ یہ دونوں لازم اور ملزوم چیز ہے۔ جی، اگر آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر جو ہے آپ کو آپ کے اقوال، آپ کے افعال سے بھی محبت کرنی ہوگی، یعنی آپ کی اتباع کرنی ہوگی، اور جب آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال پر عمل کریں گے تو پھر آٹومیٹک آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی۔ دونوں یہ لازم اور ملزوم چیز ہے۔ جی، آئیے اس کو مثال کے ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اظہار محبت کو لیجیے۔ آپ نے اپنے فیکٹری میں، اپنے کھیت میں یا اپنے جو ہے گودام میں کام کرنے کے لیے کسی سے معاملہ کیا، بات چیت طے ہو گئی، اجرت بھی طے ہو گئی کہ اتنا دوں گا، آ جاؤ کل سے تم۔ انہوں نے اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ہاں کل صبح ہم آپ کے کھیت میں، آپ کے فیکٹری میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب صبح ہو گئی تو وہ شخص نہیں آیا جنہوں نے وعدہ کیا ہے آنے کا، اقرار کیا ہے آنے کا۔ دوپہر ہو گیا، نہیں آیا، شام ہو گئی، تب وہ آتا ہے اور کہتا ہے جناب عالی مجھے مزدوری دیجیے، کل جو آپ سے اور ہم سے معاہدہ ہوا تھا اس کی مزدوری لینے آیا ہوں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو مزدوری دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ آپ نے تو اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا کام پر آنے کا، آپ تو آئے ہی نہیں کام پر، پورے دن گزر گیا آپ نہیں آئے، آپ کو کس چیز کی مزدوری چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جناب عالی نہیں آیا تو کیا ہوا، اقرار تو کیا تھا آنے کا، وعدہ تو کیا تھا آنے کا، تو کم از کم اقرار اور وعدہ ہی کی کچھ مجھے دے دیجیے، تو کیا آپ اس کو مزدوری دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کا اقرار اور اس کا وعدہ جو ہے اس کے عمل کے مطابق کھڑے نہیں اتر رہا ہے۔ انہوں نے وعدہ اور اقرار ضرور کیا تھا لیکن اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یہی اسی طرح سے ٹھیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی چاہے کتنا ہی وہ کہے، یہ وعدہ کرے، یہ اقرار کرے کہ ہم محبان رسول ہیں، اور اگر آپ کی اطاعت سے سرگردانی کر لیتا ہے، آپ کی اتباع نہیں کرتا ہے، اقرار کے مطابق جو ہے آپ کے کہے ہوئے باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو اس کا یہ وعدہ اور یہ اقرار کافی نہیں ہوگا، بیکار کا ہوگا، کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں میں یہ اقرار اور وعدہ بہت پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی محبان رسول ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اقرار اور وعدہ تو کرتے ہیں، اتباع کی بات آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ چلیے بھائی دوسری چیز کو لیجیے، اظہار محبت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اظہار محبت کافی ہوتا تو ابو لہب بھی جنتی ہو جاتا۔ جی، ابو لہب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جن کا نام سعدیہ تھا، چنانچہ آمنہ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو جب درد ذہ ہوا، جب بچہ جننے کا وقت آیا تو سعدیہ آمنہ کے گھر ابو لہب کی لونڈی، ابو لہب کی غلام وہیں پر موجود تھی۔ آمنہ کو درد ذہ ہو رہا ہے، چنانچہ تھوڑے ہی دیر میں آمنہ کے یہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، چنانچہ سعدیہ وہاں پر موجود ہے۔ سب سے پہلے آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پستان سے دودھ پلایا، پھر جو ہے آمنہ کے بعد ابو لہب کی لونڈی جو وہاں پر موجود تھی سعدیہ نے دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد آمنہ کو دے دیا، اور پھر اپنے مالک کے پاس ابو لہب کے پاس واپس آتے ہیں۔
ابو لہب پوچھتے ہیں تم میرے لونڈی ہو، میرے غلام ہو، اتنی دیر کہاں کیے؟ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کہا میرے مالک، میرے آقا، آپ کے بھابھی نے خوبصورت بچہ جنا ہے، عبداللہ کے یہاں ایک بہترین لڑکا آیا ہے، آپ کے بھائی نے ایک نشانی چھوڑ کر کے گیا ہے۔ ہاں میرے بھابھی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، چاند سا بچہ۔ کہا ہاں۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر کے، خوشی کے مارے ان کے کاندھے پر ایک نئی چادر تھی، بہترین شال تھی، ان کو خوشی کے مارے اس صوبیہ اپنے لونڈی کو دے دیا اور اس کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ جانے کے بعد وہاں پر اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، میری اس لونڈی نے بہت ہی بہترین خوشخبری سنائی ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرے بھابھی نے ایک چاند سا بچہ بنا ہے، میرے بھائی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے بھائی عبداللہ نے ایک نشانی چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ میری لونڈی ہے، سنو آج کے بعد سے یہ میری لونڈی نہیں رہے گی، میں اس کو آزاد کرتا ہوں اور یہ میری آزادی سے، یہ میری غلامی سے آزاد ہو گئی ہے، آج کے بعد سے یہ میری لونڈی نہیں۔ اظہار محبت کیا تھا، غور کیجیے چہرہ بھی نہیں دیکھے ہیں ابھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پیدائش کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ابو لہب جو دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا اظہار محبت کرنے والا شخص، قرآن کی بددعا سے نہیں بچ سکا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، ہلاک و برباد ہو۔ کیوں؟ آخر وجہ کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب نے اظہار محبت تو کیا تھا لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیروی نہیں کیا، آپ کی قیادت و سیادت کو تسلیم نہیں کیا، آپ کے لائے ہوئے شریعت کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا، اس کا یہ ظاہری اظہار محبت کرنا کوئی کام کا نہیں ہوا، وہ رادہ درگاہ ہو گیا۔ آج بھی امت مسلمہ جو ہے اظہار کرتے ہیں محبت رسول کے نام پر، جلوس پر جلوس، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اس کی محبت میں یہ جو ہے اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اظہار محبت کرنے والا سب سے پہلے کوئی نہیں، ابو لہب تھا۔ اگر یہی کافی ہوتا تو وہ بھی جنتی ہو جاتا۔ میرے بھائیوں تیسری چیز کو لیجیے، دعوی محبت، اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے حدیثوں آپ بھی سنیے، آپ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ دعوی محبت، منافقین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، سورہ منافقون اٹھائیے، شروع کے اندر یہ آیتیں آپ کو ملیں گی وہاں پر، اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انک، دیکھیے تاکید لایا ہے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں، بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ منافقین اس حقیقت کا اقرار کر ہی رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر ہی رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں اور پوائنٹ کی باتیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ منافقین آپ کو رسول ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے ہیں، اپنے دعویٰ کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے، اسی لیے یہ منافق ہے، اسی لیے یہ جھوٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور محبت کا دعویٰ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ لینا، پیچھے ہٹ جانا، یہ آپ کی رسالت کا ماننا نہیں بلکہ انکار کرنا ہوا۔ آج ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور جب بات آتی ہے اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی، تو ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعویٰ کرنا
کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی اس حدیث کو اٹھائیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو اسی طرح سے لائے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، کل میری تمام کی تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ ایلا ومن ابا، پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا؟ کون ایسا بد نصیب شخص ہوگا جو آپ جیسی شخصیت کا انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا شخص وہ انکار کر رہا ہے۔ ومن عصانی، غور کیجیے، جس نے میری نافرمانی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کیا۔ جس نے نبی کی نافرمانی کیا اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ کہاں جائے گا؟ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى یا رسول اللہ، انکار کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آج ہم بھی میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر موڑ پر نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز آ کر کے پڑھ لیتے ہیں، بقیہ ہماری پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اپنے چہرے کو جھانکیے، اپنے بالوں کو دیکھیے، اپنے رہن سہن کو دیکھیے، اپنے پہننے کو دیکھیے، ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک میں فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کی، فقد احبنی، تحقیق کے اس نے مجھ سے محبت کی۔ کیا مطلب ہوا؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے، آپ کے لائے ہوئے شریعت کی باتوں کو مانیں گے، آپ نے زندگی کیسے گزارے ہیں اسی طرح کی زندگی گزاریں گے تو نبی اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ بن جائیں گے۔ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا، آپ کی پیروی کیا، فقد احبنی، تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھے زیادہ محبوب رکھا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ محبت رسول کا مطلب ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسا تھا، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، غیر مسلمین کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، کیا سلوک تھا۔ اپنی زندگی میں انہی باتوں کو ہمیں اور آپ کو بھی لانے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے آپ کی سنت سے محبت ہوگی، اور جب آپ کی سنت سے محبت ہوگی تو آپ کی اتباع ہوگی، اور جب آپ کی اتباع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو کان معی فی الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب رکھا قیامت کے دن وہ جنت سے میرے ساتھ ہوگا۔ محبت کا معیار سمجھیے۔ آئیے جو آیت کریمہ
میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے، 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وازواجکم، اور اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہو، وعشیرتکم، اور اپنے قبیلے والوں سے محبت کرتے ہو، واموال اقترفتموها، اور ان مالوں سے محبت کرتے ہو جن کو تم محنت سے کماتے ہو، وتجارة تخشون کسادها، اور اس تجارت کے ہلاکت اور مندی ہو جانے سے ڈرتے ہو جس کے لیے تم محنت کرتے ہو، ومساکن ترضونها، اور اس سے تم محبت کرتے ہو جس بلڈنگ میں، جس حویلی میں، جس مکان میں تم رہتے ہو۔ کتنے چیزوں کو ذکر کیا؟ باپ سے محبت کرتے ہو، بیٹا سے محبت کرتے ہو، بھائیوں سے محبت کرتے ہو، بیویوں سے محبت کرتے ہو، اور خاندان سے محبت کرتے ہو، اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو اس سے محبت کرتے ہو، اور وہ تجارت جس کو تم کرتے ہو اس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور جو ہے اپنے مکانات سے محبت کرتے ہو۔ تو کرو نا، ہم منع نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے محبت کرو۔ ان چیزوں سے محبت کرنے سے اللہ رب العالمین منع نہیں کرتا ہے، محبت کرنا چاہیے، فطری چیز ہے، انسان کے فطری چیز ہے، ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تم کو ان چیزوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبت تم کو ان 8 چیزوں سے ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ، جہاد سے زیادہ محبت اگر ان چیزوں سے ہے، باپ سے، بیٹوں سے، بیویوں سے، مکانات سے، تجارت سے، تو اللہ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، تمہارے اوپر ناگہانی عذاب آئے گا، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ اندازہ لگائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنے باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، بیٹوں سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ۔ قل ان کان آباؤکم، تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازہ ہے، تم اپنے جنت کے دروازے کے بارے میں غور و فکر کر لو کہ کیسا تم اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اچھا سلوک کرتے ہو کہ نہیں۔ اور ہر شخص سے محبت کرنا چاہے، نہیں کرتے ہو تو کیجیے باپ سے محبت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں۔ ایک طرف باپ کی محبت، دوسری طرف رسول کی محبت آ جائے تو ایک کی محبت کو قربانی آپ کو دینی ہوگی۔ مثلا جو ہے آپ کے ہاتھ میں سونے کی گھڑی ہے، سونے کی گھڑی، قیمتی گھڑی ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں نے آپ کو دبوچ لیا، کہا لاؤ گھڑی لاؤ، ₹1,00,000 کی گھڑی ہے آپ کا، قیمتی گھڑی ہے، سونے کی گھڑی ہے، آپ دینا نہیں چاہتے، نہیں دیں گے، چھپا رہے ہیں اپنے، جو ہے اتنی قیمتی گھڑی چھپا رہے ہیں۔ دبوچ لیا 4-5 ڈاکوؤں نے، کہا دینا ہوگا، نہیں دو گے تو چاقو نکالا اور ہاتھ کاٹنا جو ہے شروع کر دیا، یعنی ہاتھ کاٹ لیں گے اگر تم گھڑی نہیں دیا تو۔ اب بتائیے عقل مند شخص کون ہے جو اپنے ہاتھ کٹوا لے گا وہ، یا اپنے گھڑی کو دے دے گا وہ؟ عقل مند ظاہر سی بات وہی ہے جو گھڑی کو دے دے گا، کیونکہ اگر ہاتھ صحیح سالم رہ جائے گا تو اس طرح کی گھڑی ہزاروں ہم جو ہے کما لیں گے اور خرید لیں گے کما کر کے۔ اسی طرح سے باپ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے تو
बाप की मोहब्बत आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। जैसा कि घड़ी की कुर्बानी आपने कर दिया, आपने हाथ को ज्यादा महबूब समझा, घड़ी से एक चीज की कुर्बानी आपने कर दिया, यहाँ पर भी आपको बाप की कुर्बानी, बाप की मोहब्बत की कुर्बानी, बाप की मोहब्बत की कुर्बानी करनी पड़ेगी। कुल इन कान आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हो। आपको मालूम होगा एक गजरे के मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई जो पक्का मुनाफिक थे, बल्कि मुनाफिकीन के सरदार थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम मदीना वापस लौट करके जाएंगे, तो हम जो है इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे मदीना से। इज्जत वाले अपने आप को, उसने कहा अल्लाह ने, अरे मेरे परवरदिगार आलम जो है किसी की गाली को कुरान में नकल नहीं किया, और जब मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रईसुल मुनाफिकीन ने गाली दिया तो उसको अल्लाह ने नकल कर दिया, ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनल अदल। क्या कहा अब्दुल्लाह बिन उबई ने कि हम जब मदीना वापस जाएंगे तो इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे। यानी अपने आप को उसने इज्जत वाला कहा, अपने आप को उसने मुअज़्ज़ज़ कहा, और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिल्लत वाला कहा। यह बात उनके बेटे अब्दुल्ला को पता चला। अब्दुल्ला सहाबी हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। चुनांचे अब्दुल्ला पहले आए और मदीने के फाटक पर, मदीने के गेट पर तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। मदीने के सरहद पर तलवार लेकर के खड़े हैं कौन? उनके बेटे अब्दुल्ला, उनके बाप अब्दुल्ला बिन उबई, उनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिन उबई आ रहे हैं वापस। कहा मेरे बाप तुम रुक जाओ वहीं पर, अगर जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में कोई फैसला ना कर दे तो तुम मदीने में दाखिल नहीं हो सकते हो। अगर दाखिल होने की कोशिश की तो ये मेरी तलवार रहेगी तुम्हारी गर्दन। कहा मेरे बेटे तुम कैसे बात करते हो, पहचानते नहीं हो क्या? तुम तो मेरे बेटे हो, मेरे अजीज हो। कहा कुछ नहीं, तुमने मेरे नबी को गाली दी है, मेरे नबी के शान में तुमने गुस्ताखी की है, और मेरे नबी को गाली देने वाले की सजा यही है कि उसको दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। लिहाजा जब तक कि मेरे नबी कोई फैसला ना कर दे तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ जाते हैं। कहा क्या बात है? कहा अब्दुल्ला बिन उबई ने, देखिए ना कि ये मेरा बेटा है और मुझे मदीना में जाने नहीं दे रहा। कहा कत्ल कर देंगे जाओगे तो, अभी जाने की कोशिश किया तो। कहा बात क्या है? कहा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला कहते हैं जो साहबी रसूल है, आपको इसने गाली दी है, इसने कहा आपको इज्जत वाला कहा है और आपको जलील वाला कहा है। ये मेरे बाप सबसे ज्यादा जलील है और आप सबसे ज्यादा दुनिया में इज्जत वाले हैं। लिहाजा आप अगर हुक्म दें तो आप जो है आपके हुक्म के मुताबिक मैं इसके गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अब्दुल्ला को जब इस तरह के जज्बा मोहब्बत देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से, तो वो नबी जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को माफ करना जाना है, कहा अब्दुल्ला तुम्हारे अब्बू को मैंने माफ कर दिया, जाओ जाने दो, छोड़ दिया। कुल इन कान आबाउकुम, बाप से ज्यादा मोहब्बत। देख रहे हैं, यही अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला बिन उबई ने जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर ज़िना की तोहमत लगाया तो अब्दुल्ला आए अल्लाह के रसूल के पास और कहा अल्लाह के रसूल, अम्मा आयशा पर तोहमत लगाने वाले मेरे बाप भी हैं, अब्दुल्ला बिन उबई भी हैं, आप हुक्म दें हम उनके जो है गर्दन तन से जुदा कर देंगे। कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने साथियों के गर्दन मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरे नबी को लोगों को माफ करना जाना है पूरी जिंदगी में। चुनांचे कुल इन कान आबाउकुम, ये है मोहब्बत का मेयार, मोहब्बत का मेयार। मेरे भाइयों आज तुम्हारे अब्बू जो है टाटा डिस्को में काम करते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिलता है, उनको जो कहता है अंधे धुंधे मानते हो। अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां करने के लिए भी कहता है तो तैयार हो जाते हो कि बाप मुझे दे रहा पैसा कमा के। ये मोहब्बत का मेयार नहीं है। मोहब्बत का मेयार देखा भी आपने, कुल इन कान आबाउकुम, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत। आइए वाबना हुकुम, बेटों से भी ज्यादा मोहब्बत। जी
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں. جنگ بدر کا موقع ہے. عبد الرحمن ابو لہب اور ابو جہل کی طرف سے جنگ بدر میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے ہیں. کئی بار عبد الرحمن کے تلوار کے نیچے ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں. ارے بھائی میرے باپ ہو جاؤ، سب ہو جاؤ، چھوڑ دیتے ہیں. باپ ہے، کئی بار تلوار کے نیچے آتے ہیں. عبد الرحمن کی تلوار کے نیچے کون؟ ابو بکر. چھوڑ دیتے ہیں باپ کی محبت میں آ کر کے کہ میرے باپ ہے، میں اس کو قتل کرنا جائے. چنانچہ عبد الرحمن مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، صحابی ہو جاتے ہیں. ایک بار کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے دونوں باپ اور بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابو جان جنگ بدر کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں. کتنا حسین موقع بھی ہے. ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے. جنگ بدر کے اس موقع کو یاد کیجئے. آپ میرے تلوار کے نیچے ایک بار نہیں کئی بار آئے تھے. اگر ہم قتل کر دیتے تو ہوتا کیا؟ کہا میرے بیٹے جانتے ہو تمہارے تلوار کے نیچے میں بار بار کیوں آ رہا تھا؟ کہا ابو جان میں اس کو نہیں جانتا ہوں کیوں آ رہے تھے. کہا میرے بیٹے میں تمہیں کو تلاش کر رہا تھا اس میدان میں جنگ بدر میں کہ میرا بیٹا کدھر ہے. اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تو میرے تلوار کے نیچے جنگ بدر میں آ جاتا تو میں یہ سمجھ کر کے قطعاً ہرگز نہیں تجھے چھوڑتا کہ یہ میرا بیٹا ہے. میں چھوڑ دوں گا، نہیں چھوڑتا، میں تجھے قتل کر ڈالتا. اس وقت میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے. میرے لیے سب سے آگے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا اسلام ہے. میں تجھے نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے. دیکھا آپ نے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. بیٹوں سے زیادہ محبت، معیار ہونا چاہیے محبت کا. آج ہم نے معیار بدل ڈالا ہے. آج باپ بیچارہ حاجی ہے، حج کر کے آئے ہوئے ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، آ کے پڑھتے ہوئے خود جماعت سے. بیٹا سو رہا ہے، نہیں اٹھا رہے. بیٹے کی محبت دیکھیے. اسکول جائے گا فجر میں، کیوں اس کے نیند میں ہم خلل کریں؟ میرے نبی کہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب آخری عالم میں ہے، گھرگھرے کے عالم میں ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، الصلاۃ والصلاۃ والصلاۃ، نماز نماز نماز. اور آپ بیٹے کی محبت میں اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لیے کہو 10 سال کے ہو جائے، نہیں پڑھے تو مارو. خود آ رہے پڑھنے کے لیے اسکول جائے گا. دیکھ رہے ہیں، یہ محبت ہے. محبت کا معیار یہ نہیں ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ. بھائیوں سے زیادہ محبت، بھائیوں سے زیادہ. ہجرت کے اس موقع کو اٹھائیے جب اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہیں. بہت سارے صحابہ اکرام جو ہیں ہجرت کرتے ہیں، اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ کر کے سب کچھ قربان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت میں جاتے ہیں. بھائیوں سے زیادہ محبت. دیکھا آپ نے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. بیویوں سے زیادہ محبت. بیوی سے محبت کرو. اسلام محبت کرنے کا اجازت دیتا، حکم دیتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ. بیویوں سے زیادہ محبت نبی اکرم سے ہونا چاہیے. حنظلہ صحابی کو دیکھیے. حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، پہلی رات ہے. ہم اپنی زبان میں جس کو شب زفاف یا سہاگ رات کہتے ہیں، زندگی کا سب سے خوبصورت اور بیوٹیفل رات ہے. رات میں جنگ کا نقارہ بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے اور میرے ساتھیوں جنگ کے لیے نکلنا ہے، چلو نکلو. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی جنگ کا نقارہ بچ گیا ہے، مجھے جانا ہے جنگ میں. بیوی کہتی ہے ابھی جو ہے رات ہے، آپ فجر کے وقت نہا لیجیے گا، غسل کر لیجیے گا، غسل آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اس کے بعد جائیے گا. کہا میری بیوی فجر تک ہم رہیں گے، غسل کرتے کرتے رہیں گے تو نہ جانے میرے ساتھی میرے صحابہ کرام کتنا دور نکل جائے گا اور ہم کہیں ایسا نہ ہو پیچھے رہ جائیں گے. لہذا
لہذا بیوی کو چھوڑتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلی رات ہے, بیوی کو چھوڑ کر کے جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, جانا ہے. آپ کی اتباع کرتے ہوئے, آپ کی پیروی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. قرآن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے. ان کی بیوی کو جب پتا چلتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے, اے اللہ کے رسول, ان کو ذرا غسل دے دیجئے. کہا, او خاتون, کیا آپ کو معلوم نہیں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے؟ کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس غسل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس غسل کی بات کر رہا ہوں جو میاں اور بیوی کے ملنے کے بعد جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے, اس غسل کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے قریب جاتے ہیں. صحابہ کرام پہنچتے ہیں تو ان کو اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی ٹپک رہا ہے. حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او خاتون, انسان کیا, ہم کیا, فرشتوں نے آ کر کے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا ہے. دیکھو, اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے, اس کے جسم سے پانی گر رہا ہے. اسی دن سے اس کا جو ہے نام غسیل الملائکہ, پہلے صحابی ہے جن کو یہ نام پڑ گیا غسیل الملائکہ, فرشتوں کا غسل دیا ہوا. یہ ہے محبت رسول کا معیار. میرے بھائیوں بیویوں سے زیادہ محبت. وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ موضوع جاری رہے گا, بہت ہی اہم باتیں بتائیں گے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما.